یاش تو مغالطے میں آ گیا، شیطان تیرا شکار کرنے لگا ہے۔ تجھے کس نے کہہ دیا تیری ماں ہمیشہ دھوپ میں بیٹھے گی؟ اللہ کی قسم جب دھوپ زیادہ لگے گی خود بخود اٹھ جائے گی، تجھے کیا ٹینشن ہے؟ تو اللہ کے راستے میں ہجرت کر چکا ہے، اب ہجرت کرنے کا ارادہ اور نیت اور سفر باندھ کے آدھے راستے سے واپس جائے گا۔ عیاش کا دل ماں کی محبت میں کپ کپا رہا ہے، دھڑک رہا ہے۔ عمر ماں کی بات صحیح نہیں جا رہی، ماں کو کیسے چھوڑ دوں؟ اچھا عیاش، حضرت عمر کی یہ ذہانت اور فقاہت دیکھیے، مجھے پتہ ہے یہ ابو جہل اور حارث بن ہشام تیرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، میں تجھے بتا رہا ہوں یہ تیرے سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت عمر یہ ان کا ویژن تھا، یہ تیرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، خدا کی قسم تیری ماں کا نام لے کے تجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ ہاں لیکن مجھے پتا ہے تو ماں کی محبت کے آگے مجبور ہو گیا ہے، اب یہ اونٹ لے لے میرے سے، میرا اونٹ ہے، یہ تجھے رستے میں نا، حضرت عمر کا ویژن دیکھیں، سبحان اللہ، یہ تجھے رستے میں گرفتار کریں گے، یہ تجھے رستے میں قید کریں گے، جب یہ موقع آئے تو میرا اونٹ ان کے اونٹ سے بہت زیادہ تیز رفتار ہے، اس کے اوپر بیٹھی اور میرے پیچھے آ جائیں۔ عیاش نے کہا یہ سودا مجھے منظور ہے، پھر اونٹ لیا، پھر رستے میں ظاہرہ بھائی لگتے تھے اور بھائیوں کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے پیار محبت ماں کے قصے سنائے، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا یار یہ اونٹ جس پہ تو بیٹھا ہے یہ مجھے دے دے۔ جب ایک بندے کے ساتھ سفر شروع ہو جائے 5-10 گھنٹے گزر جائیں انسان ان کی باتوں میں، عیاش نے وہ اونٹ بھی دے دیا۔ جیسے ہی اونٹ ابو جہل کے قابو میں آیا، ان دونوں نے اپنے ایک اور ساتھی کے ساتھ مل کے ان کو باندھ دیا۔ حارث بن یزید بھی تھا یہاں پہ، حارث بن یزید نے رسی باندھنے میں مدد کی عیاش بن ابی ربیہ کی، تو عیاش بن ابی ربیہ کو حضرت عمر کا وہ ساری باتیں یاد آنا شروع ہوئی، کیا عمر سچ کہتا تھا؟ حارث بن یزید، زندگی میں کبھی موقع ملا تو نے جس طرح مجھے آج رسیوں سے بند ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، جب دیکھوں گا قتل کر دوں گا، یہ قسم کھائی وہیں پہ۔ اب حضرت عمر کو معاملہ پتا چل گیا، خبر مل گئی، عیاش بن ابی ربیہ نے ایک تو ہجرت کو ترک کیا ماں کی محبت میں، ہجرت شروع کی، واپس پلٹ آیا۔ تو حضرت عمر کہا کرتے ہیں، خود حضرت عمر کہا کرتے ہیں، میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور آدھے رستے سے لوٹ گئے، یعنی عیاش بن ابی ربیہ، یا جن لوگوں نے ہجرت کی استطاعت کرتے ہوئے، میرے بھائیوں دارالکفر میں رہنے والے حضرت عمر کے اس فتوے کے اوپر غور کریں، یا میں یہ سمجھتا تھا کہ ہجرت کی سکت رکھتے ہوئے جو بندہ مکہ سے نہیں نکلا، اللہ کی آیات کے نازل ہونے کے باوجود کہ زمین تمہارے لیے کشادہ فراخ کر دی گئی ہے، یہاں سے نکل جاؤ، ہجرت کر لو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے نزول کے بعد نہ ان کی کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا، نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ سبحان اللہ، حضرت عمر یہ فتویٰ سمجھا کرتے تھے، اور عیاش بن ربیہ کا نام لے کے کہ اس نے تو خود حالانکہ مجبوراً قید ہو کے گئے ہیں، ماں کی محبت میں صرف منانے گئے تھے، ہجرت کا پکا ارادہ ترک نہیں تھا کیا، ماں کو منا کے واپس آنے کا ارادہ تھا، قید کر دیے گئے۔ حضرت عمر نے کہا میرا ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان تھا، ان کی نہ نفلی عبادت قبول ہونی ہے نہ فرضی عبادت قبول ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے اس گمان کو ایسے رد کیا کہ میں جب یہ بات کرنے لگا، یعنی میں اپنا یہ فلسفہ جب معاشرے میں پھیلانے لگا، آسمان سے آیت اترنا شروع ہو گئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ کہاں میں نے عیاش بن ابی ربیہ کے بارے میں جب یہ باتیں کرنا شروع کرنے لگا تھا یا کر دی تھی چند لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے عیاش بن ابی ربیہ کے بارے میں یہ آیت نازل کر دی ہے پوری امت کے لیے قیامت تک، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اب ظلم کے بعد اللہ نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، اللہ کا در کھلا ہے، آؤ اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرے گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے عیاش بن ابی ربیہ کے بارے میں۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے دوستی، یہ ایک دفعہ دل میں نفرت آئی کہ ان کی نہ فرضی اور نفلی عبادت اب قبول ہوگی، جیسے ہی آیت نازل ہوئی حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں عیاش بن ابی ربیہ کو، عیاش اللہ تعالیٰ نے تیرے بارے میں قرآن میں یہ آیت نازل کر دی ہے، اب تو صرف اللہ سے معافی مانگ، تیرے لیے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات آئی ہے ضمنی طور پہ، یہ قریش مکہ ہجرت کرنے والوں کو قید بھی کیا کرتے تھے، ظلم و ستم کا بھی
اختتام نہیں ہوا کہ ہجرت کر لی تو بچ گئے، دوران ہجرت بھی گرفتاریاں کی جاتی ہیں۔ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو بھول گئے تھے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاش بن ابی ربیہ کی گرفتاری کا بڑا غم کیا۔ اب یہ صحابی دیکھیں غیر معروف ہیں، لیکن ان کے فضائل کے ہیں۔ ایک تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، پھر رسول اللہ نام لے کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عیاش بن ابی ربیہ کو کفار سے آزاد کروا۔ اللہ سے کہا کرتے تھے، اللہ عیاش بن ابی ربیہ کو، اور دیگر صحابہ کے بارے میں بھی دعا کیا کرتے تھے، ان میں عیاش بن ابی ربیہ بھی شامل ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں بے قرار ہو گئے نا، کہنے لگے کون ہے جو عیاش کو آزاد کرائے گا؟ پھر ولید بن ولید کو اسپیشل نقب لگانے کے لیے مکہ میں بھیجا کہ جا میرے ساتھی کو، میرے صحابی کو، عیاش کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا، اس کو آج آزاد کروا کے لا۔ رسول اللہ اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ولید بن ولید گئے، نقب لگائی، لمبا چوڑا واقعہ، بڑی کامیابی سے عیاش بن ابی ربیہ کو آزاد کرا کے لے آئے۔ مدینہ پہنچے، بقیہ گرگت میں حارث بن یزید کھڑے ہیں۔ اب عیاش بن ابی ربیہ کو کیا پتا کہ جتنی دیر وہ قید میں رہے ہیں حارث بن یزید نے اسلام قبول کر لیا؟ ان کو کیا پتا؟ ان کو وہ قسم یاد آئی کہ میں نے قسم کھائی تھی، حارث بن یزید جب مجھے رسیوں سے باندھ رہا تھا، میں نے قسم کھائی تھی جب دیکھوں گا قتل کر دوں گا۔ ابھی یہ سفر کے آ رہے ہیں، حارث بن یزید کھڑے ہیں، عیاش بن ابی ربیہ نے تلوار نکالی، قتل کر دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا حارث بن یزید مسلمان ہو گئے۔ اب مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا۔ پہلے ان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ گمان تھا ان کی نفلی اور فرضیہ عبادت قبول نہیں، اللہ نے آیت نازل کر کے معاف کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ عیاش بن ابی ربیہ سے ایک مسلمان اور وہ بھی صحابی قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کر دی، قیامت تک کے لیے کلیہ صرف عیاش بن ابی ربیہ کی فضیلت کے اوپر ضال نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور کسی مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطا، مگر خطا سے کوئی قتل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیاش بن ابی ربیہ کو کیسے معاف کرنا تھا، قیامت تک کا ایک کلیہ قرار دے دیا کہ قتل خطا کے اوپر قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا دیا جائے گا؟ دیت دی جائے گی۔ عیاش بن ابی ربیہ کو اس کلیے کے تحت دیت دینی پڑی، کیونکہ حقیقت میں بھی ان کا قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا۔ ان کو پتا ہوتا یہ حارث بن یزید مسلمان ہو گیا، وہ نہ کرتے۔ لیکن یہ ایک عظیم الشان صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پاک میں 2 احکام نازل ہوئے، اور اتنے عظیم احکام نازل ہوئے جو رہتی امت تک کئی حکم نازل ہوئے ہیں، وہ کسی صحابی کے لیے خاص رہے ہیں اسی وقت کے لیے۔ لیکن یہ 2 احکامات ہیں قیامت تک کے لیے۔ مجھے اور آپ کو، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے رستے میں کوئی مسلمان آ گیا، فوت ہو گیا، اب آپ نے اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا کیا ہوا، لیکن آپ سے قتل ہو گیا، آپ تیز جا رہے تھے، آپ نے بریک نہیں لگائی، آپ نے سنگین غفلت کا مظاہرہ کیا، آپ کو گاڑی نہیں تھی چلانی آتی، آپ روڈ پہ نکلے کیوں؟ بالآخر قتل ہو گیا۔ اب یہ کیا قتل عمد ہے؟ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قتل عمد اور قتل خطا میں ایک فرق کیا گیا کہ قتل خطا وہ قتل ہے کہ جس میں مارنے کی نیت نہ ہو یا غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر مار دیا ہو، جیسے حضرت خالد بن ولید کا مشہور واقعہ، وہ سمجھے ہی نہیں تھے کہ یہ سارے لوگ مسلمان ہوئے، حملہ کیا، کفار کی بستی سمجھی، یعنی اس کو قتل خطا کہا جاتا ہے۔ اور قتل خطا کی آپ کو پتہ ہے دیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے کہ پھر اس جان کی تلافی کے لیے ان کے ورثاء کو بدلہ دینا ہوگا۔ یہ ہے ایک الگ لمبا چوڑا باب ہے۔